گناہ پارٹ 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسروں کو نیکی کا حکم دینے والوں اور خود اس پر عمل نہ کرنے والوں کی جہنم میں انتڑیاں یعنی انٹسٹائن پیٹ سے باہر نکلی ہوں گی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز ایک آدمی لایا جائے گا، اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں یعنی انٹسٹائن پیٹ سے باہر آگ میں ہوں گی۔ وہ اپنی انتڑیوں کو لیے اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا کولہو کی چکی کے گرد گھومتا ہے، وہ اس طرح سے گھوم رہا ہوگا۔ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا، خود اس پر عمل نہ کرنا۔ اہل جہنم، جہنم والے اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے، اے فلاں تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ وہ سب کہیں گے، تم یہاں کیسے آئے اور تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ کیا تم ہمیں نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی نصیحت نہیں کرتے تھے؟ یعنی تم تو ہمیں منع کرتے تھے غلط کام کرنے سے اور گناہوں سے بچنے کی نصیحت کرتے تھے، پھر تم جہنم میں کیسے آئے اور کیا تمہارا حال ہو رہا ہے؟ وہ شخص جواب میں کہے گا، میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نیکی نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے روکتا تھا لیکن خود نہیں روکتا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ریاکاری کرنے والوں کو ان کے اعمال کی جزا دکھائی جائے گی لیکن دی نہیں جائے گی۔ جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں نا، بہت زیادہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے دیکھیے اب کتنے سارے لوگ ہیں نا، اپنے بہت پکچرز ڈالتے ہیں، ہم یہ نیکی کا کام کریں، خوب دکھاوا کرتے ہیں تاکہ ان کو خوب واہ واہی ملے، لیکن وہ کام جو ہے وہ اللہ کے لیے اگر نہیں کیے ہوں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کریں گے قیامت کے دن؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کو سنانے کے لیے نیکی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز لوگوں کو اس کا عذاب اور ذلت سنائے گا، اور جو شخص دکھاوے کے لیے نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے نیک اعمال کا اجر و ثواب دکھائے گا لیکن عطا نہیں فرمائے گا۔ یعنی جو نیکیاں اس نے کی ہوں گی اس کا ثواب صرف اسے دکھایا جائے گا، اسے کچھ دیا نہیں جائے گا، کیونکہ اس نے بھی دکھاوا کیا تھا۔ کبیرہ گناہ کرنے والے کی ساری نیکیاں دوسرے لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی اور وہ خود جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اب یہ جو ہے حدیث بہت ہی ڈرانے والی اور بہت ہی بڑی حدیث ہے۔ یہ ہم گناہوں کو اتنا معمولی سمجھتے ہیں نا، یہ اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے اور اس سے نہیں بچیں گے، یہ تو ایسی چیزیں نا حدیثیں جو ہمیں بار بار ہمیں پڑھنی ہے، بار بار پڑھنی ہے ہمیں، تو نہیں تو کیا ہوگا؟ اب دیکھیں یہ جو حدیث ہے اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ یعنی بہت سارے صحابہ بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ غریب انسان کون ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، ہم میں سے مفلس تو وہ ہے جس کے پاس درہم نہیں اور سامنے زینت نہ ہو، یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں، صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس مال نہیں ہو، پیسہ نہیں ہو، وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں یعنی مسلمانوں میں مفلس یعنی غریب وہ ہے۔ کون ہے غریب؟ سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ جو قیامت کے روز نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسے نیک اعمال لے کر آئے گا۔ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن وہ آئے گا تو اس کے پاس کیا ہوگا؟ اس کے پاس ڈھیر ساری نیکیاں ہوں گی، اس کے پاس نماز ہوگی، اس نے نماز پڑھی ہوگی 5 وقت کی، اس نے روزے رکھے ہوں گے، اس نے حج کیا ہوگا، اس نے سب کچھ کیا ہوگا، اس کے پاس ڈھیر ساری نیکیاں ہوں گی، نیکیاں لے کے وہ کھڑا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا حق، تو اب کیا ہوگا؟
تو حقداروں کے بیچ اس کی ساری نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ اب فیصلے کا دن ہوگا نا، وہ قیامت کا دن کیا ہے؟ فیصلے کا دن ہے۔ ایک انسان آئے گا، اللہ سے کہے گا اللہ تعالیٰ نے مجھے گالی دی تھی، اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، یہ جو اس کی زکوٰۃ ہے نا یہ تم لے جاؤ۔ ایسے کر کے ایک ایک آتا جائے گا، اپنا بتاتا جائے گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیاں اٹھا کے ان لوگوں کو دیتے جائیں گے۔ جب بھی کہتے ہیں نا آپ دنیا میں اگر آپ کسی کی برائی کر رہے ہیں تو آپ اپنی نیکیاں اس کو دے رہے ہیں، اس لیے جتنا ہو سکے خاموش رہنا چاہیے انسان کو، کیونکہ ہماری جو نیکیاں ہیں وہ اس کو ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، ابھی بھی ہو رہی ہیں ٹرانسفر، قیامت کے دن بھی دیکھیں یہ ساری نیکیاں جو ہیں جس پر ظلم کیا ہوگا ان سب کو ٹرانسفر ہو جائیں گی۔ ابھی بھی لوگ آتے جائیں گے، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو حقداروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اب اس کے پاس کیا ہوا؟ ساری نیکیاں ختم ہو گئی، لیکن اس نے تو ابھی اور ظلم کیا ہے لوگوں پر، اور لوگوں کو برا بھلا کہا ہے۔ جو بھی انسان غلط کام کرتا ہے وہ اس نے اور کیے ہوئے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ نیکیاں تو ہے نہیں، تو اب ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، جبکہ وہ گناہ اس نے نہیں کیے ہوں گے، اس نے تو صرف ظلم کیا ہوگا اس طرح کی باتیں کر کے یا اس طرح کی حق تلفی کر کے، لیکن اس چیز کے بدلے میں ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور اس طرح وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا، مسلم کتاب ہے۔ تو ایسے شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ ایسا شخص جو ہے سب سے زیادہ غریب ہوگا، جو سب کچھ لے کر آئے گا قیامت کے دن، لیکن اس کے بعد بھی وہ جہنم میں جائے گا۔ حشر میں لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ حضرت مقدار بن اسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز سورج مخلوق سے میل بھر کے فاصلے پر آ جائے گا اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کوئی ٹخنے تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنے تک، کسی کو پسینے کی لگام لگائی ہوگی۔ یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی ایسے چہرے پر لگام لگائی ہوئی ہوگی۔ لگام ہوتی ہے نا جو گھوڑے کو لگائی جاتی ہے۔ دوڑو اور نیکیوں میں جلدی کرو، یعنی اتنا سب پڑھنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نیکیوں میں جلدی کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، دوسروں پر ظلم کرنے سے بچنا چاہیے، جتنا ہو سکے خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ جب انسان بہت زیادہ بولتا ہے تو پھر اس کے منہ سے ہر کچھ نکلتا ہے، غیبت بھی ہو جاتی ہے، چگلی بھی ہو جاتی ہے، جھوٹ بھی نکل جاتا ہے، کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہی رہتی ہیں انسان سے، اس لیے زیادہ سے زیادہ خاموش رہنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں، بار بار ہم بھی حدیثیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ رہتا ہے کہ اچھا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، لوگوں دوڑو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کرو۔ توبہ استغفار کرنے میں بہت جلدی کرنی چاہیے۔ لوگوں دوڑو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133۔ یعنی اسی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں دوڑو اور مغفرت حاصل کرو، اور دوسرا توبہ استغفار میں بھی جلدی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اعمال بجا لانے میں جلدی کرو، ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ صبح کے وقت آدمی مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہو جائے گا، یہ شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ یعنی یہ فتنوں کا دور ہے نا، فتنوں کے دور میں کتنا مشکل ہے انسان کے لیے ایمان پر قائم رہنا، جہاں چاروں طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح تو وہ مومن ہوگا، لیکن شام تک اس سے ایسے کوئی گناہ ہو جائیں گے کہ وہ کافر ہو جائے گا، انہیں انکار کرنے والا ہو جائے گا۔ آدمی دنیا کے مال اور منصب کے بدلے اپنے دین بیچ ڈالے گا، انہیں
اس کو چوائس ہوگی کہ اپنے دین کو پسند کرے یا دنیا کو، تو وہ دنیا کی خاطر اپنے ایمان کو بیچ دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ یہ جو بک ہے یہ اقبال کیلانی صاحب کی بک ہے، اسی میں سے نوٹس لیے گئے ہیں، اور ایک اور اقبال کیلانی صاحب کی بہت اچھی بک ہے تعلیمات قرآن مجید، اس میں سے بھی اس بک میں نے نوٹس لیے ہیں، اور ساتھ میں جو قرآن کی جو تفسیر جو ہم نے پڑھی تھی اس میں سے بھی میں نے لے کر یہ بک تیار کی گئی ہے۔ تو یہ اس کا فرسٹ پارٹ تھا گناہ انٹروڈکشن۔ اب اس کے بعد جو 7 طرح کے جو ہم نے گناہ پڑھے ہیں، کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ، اب ہم ایک ایک گناہ کو الگ الگ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔